صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ میں پہلے سے سمجھتا تھا کہ گستاخی ہے، لیکن اس کو میں نے دقت نظر سے دیکھا۔ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ہمارے اسٹوڈنٹ، محقق آدمی غلام محی الدین بھائی لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ علی بھائی اس میں گستاخی والا کون سا پہلو ہے؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے؟ اگرچہ مائل ہو سکتے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا۔ یہ تو حرام کام ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو، منہ بولی ماں تو تھی نا، پالا تھا نا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ کی تو نہیں نا انہوں نے کوئی حرکت۔ اور دوسرا اللہ نے کہا کر لیتے اگر ہم نہ انہیں بچاتے۔ تو سرکار اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو سرکار اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل پڑھی، انہوں نے کہا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، ان کی طرف اس نے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ اور آگے انہوں نے اس کا ترجمہ فرقہ جہلمیون کے امام کہتے ہیں، اس کا ترجمہ آگے یہ ہے وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر رب کی برہان نہ دیکھتا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا، میرے جب ایک شاگرد نے مجھے بات سنائی تو میرے دماغ کا عقدہ کھل گیا کہ ایسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا جو ماں بھی ہو رشتے میں، وہ منہ بولی ماں تھی، تو یہ تو حرام ہے، نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے، کس کا؟ حرام کام کا، نعوذ باللہ۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں کیا خیال آنا تھا؟ برائی کا، اگر وہ رب کی برہان نہ دیکھتے آ جاتا۔ یعنی کہتے ہیں اسی طرح اسے ثابت ہوا اگر یوسف علیہ السلام گناہ کیا نہیں لیکن ہو جاتا، لیکن اللہ نے انہیں نہیں دیا۔ اسی طرح نبی پاک نے خودکشی کی کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں دی، تو خودکشی کی کوششیں سرکار نے کی ہیں، اس سے گستاخی نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال فرماتے تھے خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق۔ اب انہوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اور اپنی ایک بات کو اور ایک ٹکڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا مفہوم ہی بدل ڈالا، اور انہوں نے کہا ہمہ بہا کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال اور برائی کا، بدکاری کا خیال آ جاتا اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ یہ انہوں نے قرآن کا مطلب بیان کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن تو فرما رہا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ تو میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب کیا اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے دل میں بھی گناہ اور بدکاری کے خیال آتے ہیں یا خودکشیوں کے خیال آتے ہیں؟ وہ پیچھے ساری آیات بینات میں پڑھا ہے۔ اللہ نے تو ان کو چنا ہی خیر کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے دل میں بھی برائی کا خیال آ جانا تھا۔ اب ذرا قرآن کریم کے اس مقام کو پڑھیں، اس کے کنٹیکسٹ کو پڑھیں، اس کے سیاق و سباق کو پڑھیں، آگے پیچھے پڑھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہے، فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کے پاس خاتون تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا اور بلایا۔ طلبت منہ ان یواقعہا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ ان کے قریب آئیں۔ وغلقت الابواب، اور اس نے تالے لگا دیے، دروازوں کو بند کر دیا، لاک کر دیا۔ وقالت حیت لک، کہا میری طرف آؤ۔ قال معاذ اللہ، اب اللہ کا قرآن فرما رہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 23، فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ فرماتا ہے میرا یوسف کہنے لگا اللہ کی پناہ۔ وہ کہہ رہی ہے میرے قریب آؤ، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ، تو کس کام کی طرف مجھے دعوت دے، گناہ کی طرف بلا رہی ہے۔ اب ایک لمحے تو نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ، اور دوسرے لمحے انہیں برائی کا خیال آنے لگا تھا، اور پھر کہا جی ان کو برائی کا خیال آ گیا اور وہ تو عورت کی طرف بڑھنے لگے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔
اسے پچھلی آیت میں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اب یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ 1 منٹ میں رب کا نبی کہے اللہ کی پناہ، مجھے گناہ سے ڈر ہے اور مجھے گناہ کی طرف مت بلا، تو خدا سے ڈر، اور دوسرے لمحے اس نبی کو برائی کا اور گناہ کا خیال آنے لگے؟ یہ قرآن کا آپ کیا معنی بیان کر رہے ہیں امت مسلمہ کے آگے؟ اچھا اس کے بعد آگے وہ اسی آیت کو دیکھیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس خاتون نے بھی قصد کیا یوسف علیہ السلام کا، اس نے آپ کی طرف وہ بڑی، اس کا ارادہ درست نہ تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کس چیز کا؟ یوسف نے بھی ارادہ کر لیا، کس بات کا ارادہ کیا؟ اب کیا نعوذ باللہ انہوں نے بھی اس کی طرف بڑھنے کا، یا انہوں نے اس عورت کی طرف مائل ہونے کا، یا اس خاتون کی طرف جانے کا، یا برائی کا ارادہ کیا تھا؟ نبی کے دل میں بھی کبھی برائی کا خیال آتا ہے؟ ذرا اس کو مفسرین کی روشنی، قرآن کی تفسیر، مفسرین کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میرے سامنے تفسیر قرطبی ہے، امام قرطبی المتوفیٰ 671 ہجری، کہتے ہیں ہم بہا ای بدربہ ودفعہ عن نفسی، اس عورت نے بھی ارادہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا تھا، اس خاتون نے ارادہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کا، برائی کا کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا اگر یہ میری طرف بڑھی میں اس کے منہ پر تھپڑ ماروں گا اور اس کو اپنے سے دور ہٹا دوں گا۔ اللہ کے نبی کا ارادہ وہ نہیں تھا جو اس عورت کا ارادہ تھا، کیونکہ عام لوگوں جیسے ارادے نبیوں کے نہیں ہوتے، برائیوں کے ارادے لوگوں کو آتے ہیں، انبیاء کو نہیں آتے۔ اگر یوسف نبی علیہ السلام کو برائی کا خیال نہ آئے تو امام الانبیاء کو گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ تو ہمہ بہا کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں ای بدربہ ودفعہ عن نفسی، اس کو اپنے سے دور کرنا، ہٹانا، اور اس کو تھپڑ مارنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا، اگر وہ آگے بڑھتی آپ نے اس کے منہ پہ تماچا مار دینا تھا۔ والبرہان کفو عن الضرب، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو وہ برہان دکھا دی۔ وہ برہان کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے، یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آئی یا فرشتہ یا جو بھی، وہ اللہ نے آپ کو ایک دلیل دکھائی، تو آپ نے تھپڑ نہیں مارا، کیونکہ اگر آپ تھپڑ مار دیتے وہ آگے بڑھتی اور آپ تھپڑ مار دیتے تو اس خاتون نے کہنا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے اپنی طرف بلایا، میں نے انکار کیا اور یوسف نے مجھے تماچا مار دیا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر تہمت لگ جانی تھی، اللہ نے اس سے بھی تو اپنے نبی کو بچانا تھا، اس لیے رب نے وہ برہان دکھائی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ برائی کا ارادہ کرنے لگے تو اللہ نے دلیل دکھا کے ان کو برائی سے بچا لیا، یعنی نبی وہ برائی کا خیال کر سکتا ہے اور برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کے خلاف عقیدہ، کیونکہ پہلے وہ فرما رہے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نبی ایسا کام نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی المتوفیٰ 516 ہجری، وہ کہتے ہیں زعم بعض المتاخرین ان ھذا لا یلیق بحال الانبیاء علیہم السلام، متاخرین مفسرین علماء کا ان کی یہ رائے ہے کہ انبیاء کرام ان کے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا، برائی کا ارادہ نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بہت ساری غلط روایات منسوب کر دی گئیں اس آیت کی تفسیر میں۔ تبری کے اندر وہ اسناد اس کی کچھ ملتی ہیں، وہ ساری فیبریکیٹڈ اور جعلی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی ایسا نہیں فرما سکتے۔ اور اس کے اوپر یہ میرے سامنے ہے تفسیر زاد المسیر، حضرت امام عبد الرحمن ابن علی ابن جوزی المتوفیٰ 597 ہجری، یہ تفسیر زاد المسیر ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 اور 27 تک ساری ان کی تفسیر کے اندر، اس کے اندر کہتے ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابن جوزی کہتے ہیں لا یصح ما یروى عن المفسرین انہ حل السراویل وقعد منها ما قعد الرجل، کہ جن تفسیروں میں آیا ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تبیان القرآن کے اندر اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے بڑی حیا سوز عبارتیں، یہ علامہ سعیدی کے الفاظ ہیں، حیا سوز عبارتیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں نقل کر دی، اور انہوں نے لکھا کہ نعوذ باللہ کہ ان کے دل میں برائی کا خیال آیا اور انہوں نے قدم بڑھایا اور وہ عورت کی طرف بڑھ بھی گئے، اور اس طرح کی بھی بڑی بڑی ایک یعنی بھیانک باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ لیکن امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں غلط ہیں، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا دَلَّ عَلَى الْعَزْمِ، کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے نبی کے دل میں برائی کا خیال آ سکتا ہے۔ وَالْأَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ مِنَ الْعَزْمِ عَلَى الزِّنَا مِنَ الْعَزْمِ عَلَى الزِّنَا مِنَ الْعَزْمِ عَلَى الزِّنَا۔ امام ابن جوزی کہہ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان کی تقریریں سننے والا،
सूफियों का मलंग कह रहा है कि नबी तो गुनाह का इरादा ही नहीं कर सकते, अंबिया को तो अल्लाह गुनाह के इरादे से भी महफूज फरमाता है। तो अब इस कुरान की आयत का एक भयानक मफहूम पेश करके, कुरान की आयत के माना में तहरीफ करके, और उससे साबित हमारे दोस्तों ने क्या किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदकुशी करते थे, ये कुरान से साबित कर रहे हैं। और उसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाम उसको भी दाव पे लगा दिया, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम उसको भी दाव पे लगा दिया। अल्लाह अकबर। और इसके बाद आगे फिर इमाम इब्न जौज़ी ने, ये दूसरी जिल्द है मेरे पास, सफ़ा नंबर 430 है, और कहा अक़वाल को जमा करते हुए कहा कि इसका माना ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ का इरादा किया, हम यदरिबहा व यदफ़अहा अन नफ्सिही, उन्होंने उसको मारने का और उसको अपने आप से हटाने का इरादा किया। अगर वो बुराई का इरादा करके आपकी तरफ बढ़ती, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके मुँह पर थप्पड़ मार देना था और उसको दूर कर देना था। अब मेरे सामने ये अत-तफ़सीरुल कबीर है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, सूफ़ी बासफ़ा हज़रत इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज और उनके मुरीद और उनके शागिर्द रशीद, सूफ़ी बुज़ुर्ग और आलिम बेमिसाल हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कुरान के जब इस मकाम पर आए, सूरह यूसुफ़ की तफसीर में, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, मुझे लगता है कि राज़ी जानते थे एक वक्त आएगा कुछ तैमीयून भी आएंगे और कुछ जहलमीयून भी आएंगे, और वो कुरान की इस आयत का माना अजीब सा बयान करके मेरे आका की हुर्मत को दाव पे लगाएंगे। राज़ी ने परखचे उड़ा दिए। क़यामत तक अगर कोई बंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम्मा बिहा की गलत तफसीर करे, ये मेरी बातें पढ़ के तुम उसका जवाब देना और उसका रद्द करना और खड़े हो जाना नमूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और डट जाना अपने आका की अज़मत का दिफा करने के लिए। अब इमाम राज़ी क्या लिखते हैं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुम्मा इन्नल वाहिदिया तव्वल फ़ी कलिमातिन अदीमतिल फ़ायदा फ़ी हाज़ल बाब, कि इमाम वाहिदी ने वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम्मा बिहा की तफसीर में कुछ बातें गलत समझी और उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें भी की। इमाम राज़ी कहते हैं वो फजूल बातें हैं, मैं उनका जिक्र करना यहाँ पसंद नहीं करता। और जो वाहिदी ने दलाइल दिए हैं, वमा ज़कर आयतन यहतजु बिहा वला हदीसन सहीहन, उन्होंने उसकी अपने बयान करदा माना के अंदर की अपना उसकी तायीद के अंदर ना को कुरान की आयत पढ़ी ना को सही हदीस पढ़ी। ये राज़ी के सही की बात कर रहा है, इमाम राज़ी वो सही की बात कर रहे हैं जो हदीस कुरानी रब्बानी रहमानी सही होती है, जो अलबानी शौकानी और इब्न तैमिया हर्रानी सही होती है। आगे चल के मैं कहता हूँ राज़ी ने तो कहा ये बिल्कुल सही नहीं है और ये कोई सही नहीं जो इन्होंने बना रखी हैं। अच्छा, इसके बाद अल्लामा अलबानी कहते हैं कि अन्ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, इमाम राज़ी कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम काना बरीअन अनिल अमल अल बातिल, गुनाह के इरादे से बिल्कुल दूर थे, बातिल काम अल्लाह का नबी नहीं कर सकता। वल हम्मिल मुहर्रम, और वो इरादा जो इरादा हराम हो, देखें दिल के अंदर गुनाह का इरादा पैदा कर लेना, जिना का इरादा करना, किसी औरत का कसद करना, ये अच्छा इरादा है या बुरा इरादा है? यकीनन आप कहेंगे बुरा इरादा है। हलाल है इरादा करना या हराम है? इरादा करना भी हराम है। इमाम राज़ी कहते हैं रब के नबी हराम इरादों से भी पाक होते हैं, उनके दिल में हराम काम का ख्याल भी नहीं आता। और इमाम इब्न जौज़ी ने भी ये बात की, वहाज़ा क़ौलुल मुहक्किकीन मिनल मुफस्सिरीन वल मुतकल्लिमीन व बिही नक़ूलु व अन्हु नज़ुब्बु, तहकीक के मैदान में बात यही जचती है, अल्लाह के नबियों की शानें बड़ी बुलंद हैं और उनके दिल में गुनाह का ख्याल कभी नहीं आ सकता। और वहम्मा बिहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में इरादा आया था, क्या औरत की तरफ जाने का नहीं आया था बल्कि उसको थप्पड़ मारने का इरादा आया था। तो यहाँ से ये इमाम राज़ी बयान कर रहे हैं और आगे कहते हैं कि अंबिया की इस्मत पर बड़े दलाइल हैं, बेशुमार दलाइल हैं, हमने उनको पहले बयान कर दिया। एक बात आगे इमाम राज़ी कहते हैं, इमाम राज़ी कहते हैं कि एक आदमी को या एक बच्चे को आज के दौर में कोई इंसान ले ले और उसको पाले और उसको पाल कर जवान करे, उसकी तरबियत करे, उसको पढ़ाए लिखाए, और बड़ा होने के बाद वो बंदा उसके दिल में उस घर की मालिका औरत के बारे में बुराई का इरादा आने लगे, तो ज़माना उसको किस नज़र से देखेगा? लोग उस पर क्या क्या आवाज़ें कसेंगे कि ये वो बच्चा, इसको इन्होंने पढ़ाया,
لکھایا، اس کی پرورش کی، اس کو جوان کیا، اور اب یہ اسی گھر والوں کے اوپر بری نگاہ رکھتا ہے یا اس کے بارے میں اس کے دل میں خیال برا آتا ہے۔ تو امام رازی کہتے ہیں وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَعْصِيَّةِ لَوْ نُسِبَتْ إِلَىٰ أَفْسَقِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَبْعَدِهِمْ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ لَسْتُنْكِفَ مِنْهُ، اگر دنیا کائنات کے فاسق ترین بندہ اور جو خیر سے بالکل دور ہے، ایک ہائی سٹینڈرڈ کا گناہگار بندہ، اس کی طرف بھی اس گناہ کو منسوب کیا جائے تو اس کے لیے بھی باعث آر ہے، اور وہ بھی کہے گا کہ یار یہ کیا، وہ بھی اس طرح کا کام کرنا جلدی پسند نہیں کرے گا اور اس کو بھی کام گوارا نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ يَجُوزُ إِسْنَادُهَا إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمُؤَيَّدُ بِالْمُعْجِزَاتِ الْقَاهِرَةِ الْبَاهِرَةِ۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اگر ایک عام فاسق بندے کی طرف اس گناہ کو منسوب کیا جائے اس کے لیے باعث عار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کی طرف اس گناہ کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور کیا جو بندہ ایسے گناہ کی نسبت رب کے نبی کی طرف کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ امام راضی سوال اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے دوست جہلمیون اور تیمیون انہوں نے اس روایت کو ایک بچانے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی پر محمول ایک جملہ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کو بیان کیا گیا اور ڈسکس کیا گیا ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف غم اور مایوسی کی نسبتیں کی گئیں، اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے قرآن کی آیت کو ڈھال بنا لیا اور آڑ بنا لیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی تو خیال آنے لگا تھا، گناہ کی طرف مائل ہونے لگے تھے، تو اللہ نے نہیں گناہ کرانے دیا۔ بس اسی طرح نبی پاک کے دل میں بھی خودکشی کا خیال آتا تھا، وہ پہاڑوں پہ جاتے تھے، پر اللہ نے بس خودکشی نہیں کرنے دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ وہ آگے بات آ گئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما بیان ان ابلیس اقر بطہارتہ، یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے راضی کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کہی تھی۔ ابلیس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندوں میں سے جو مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اب فَأَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِغْوَاءُ الْمُخْلَصِينَ، یہ بات کا اقرار تو شیطان نے بھی کر لیا کہ یا اللہ تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، اور یوسف علیہ السلام مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اس کے اوپر قرآن کی آیت اللہ نے یوسف علیہ السلام کی شان میں اتاری۔ اللہ فرماتا ہے انہ من عبادنا المخلصین، انہ من عبادنا المخلصین۔ اب قرآن کی پچھلی آیت دیکھیں، شیطان کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اور یوسف علیہ السلام کی شان میں اللہ کہہ رہا ہے انہ من عبادنا المخلصین۔ شیطان کہتا ہے یا اللہ تیرے مخلص بندوں کے قریب میں جا ہی نہیں سکتا، اور رب فرماتا ہے میرا یوسف میرے مخلص بندوں میں سے ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں یوسف کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اور ہمارے دوست جہلمیون اور تیمیون کہتے ہیں کہ شیطان نے نبی کے دل میں ارادہ ڈال دیا۔ اب شیطان کے دل میں جو بات نہیں آئی وہ ان کے دل میں آ گئی، اور انہوں نے شیطان سے بھی بڑی بات کر دی۔ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں شیطان ان کے پاس چلا گیا۔ اب شیطان نے جو بات نہیں کی وہ یہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد امام راضی کمال کر گئے۔ امام راضی نے اب یہ بات کی، یہ میں چاہتا ہوں امام راضی کے لفظ پڑھوں۔ راضی کہتے ہیں وَعِنْدَ هَذَا نَقُولُ هؤلاء الجهال الذين نسبوا الى يوسف عليه السلام هذه الفضيحه ان كانوا من اتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله تعالى۔ اب یہ امام راضی نے جو بات کی ہے یہ امام راضی نے کی ہی تیمیون اور جہلمیون کے لیے ہے۔ راضی کہتے ہیں اگر یہ جاہل بندے اللہ کی بات مانتے ہوتے اور یہ توحیدی گروپ کے بندے ہوتے اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، سنت تو کہیں رہ گئی، یہ صرف قرآن کو ہی مانتے ہوتے تو یہ اللہ کی بات ہی مان لیتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یوسف میرا مخلص بندہ ہے، اور اللہ کے مخلص بندوں کو خیال برائی کا نہیں آتا۔ وَإِن كَانُوا مِنْ أَتْبَاعِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، راضی کہتے ہیں مجھے رب کے بندے تو یہ لگتے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہوتے تو رب کی بات تو مانتے کہ اللہ کہتا ہے یوسف میرا مخلص بندہ ہے، اور اگر یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اگر یہ قرآنی نہیں شیطانی گروپ کے بندے ہیں فَلْيَقْبَلُوا شَهَادَةَ إِبْلِيسَ عَلَىٰ طَهَارَتِهِ، تو کم از کم اپنے سردار ابلیس کی بات ہی مان لیتے، شیطان کی بات ہی مان لیتے۔ شیطان نے بھی کہا ہے کہ یوسف کے اوپر میرا وہ وار نہیں چلے گا کیونکہ یہ مخلص بندہ ہے، اور رحمان نے بھی کہا ہے یہ میرا مخلص بندہ ہے۔ شیطان بھی یوسف کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، رب کا قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ راضی کہتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ كُنَّا فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ تَلَامِذَةَ إِبْلِيسَ،
राजी कहते हैं इन बंदों की जब मैं बात सुनता हूं कि ये कहते हैं नहीं नहीं, यूसुफ के दिल में बुराई का ख्याल आ जाता, अल्लाह ने बचा लिया। गुनाह का ख्याल, जिना का, बदकारी का आ जाना था यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में, अल्लाह ने बचा लिया। राजी कहते हैं जब ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे यूं लगता है कि ये मुझे कह रहे हैं कि राजी हम पहले शैतान के शागिर्द थे, इला अन तखरजना अलैहि फजिदना अलैहि फिस्सफाहा, लेकिन अब हम शैतान के प्रोफेसर और उसके टीचर हो गए हैं, शैतान से विचार आता के चले गए हैं। अल्लाह अकबर। ये राजी, मेरा ईमान कहता है कि इमाम राजी ने ये बात की ही इन खवारिज के लिए थी और तहमीयून और जहलमीयून के लिए की थी। राजी कहते हैं ओए अगर तुम रहमान के बंदे होते तो कुरान की बात मान लेते, अगर शैतान के बंदे होते तो शैतान की मान लेते, तुम ना कुरान की मानते हो, तुम ना शैतान की मानते हो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम किसी और पार्टी से लगते हो, शैतान से भी 6 हाथ आगे लगते हो। ना तुम्हें कुरान की बात समझ आ रही है, ना रहमान की बात समझ आ रही है। अल्लाह अकबर। तो हमने अंबिया की इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ किया, अंबिया की अज़मत पर हम डटे खड़े हुए, क्योंकि हमने कुरान की बात को समझा है और कुरान की बात को माना है। और उसके बाद आगे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला युमकिनु हम्लुहु अला ज़ाहिरिही लिअन्न तालीकल हम्मी बिज़ातिल मरअति मुहालुन, कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के इरादे को और उस खातून के इरादे को सिमिलर करना और आपस में मिलाना ये हराम है, मुहाल है, क्योंकि औरत के दिल में जो ख्याल आया वो बुराई का था, नबी के दिल में बुराई का ख्याल नहीं आ सकता। और फिर इसका माना क्या है? राज़ी कहते हैं अल मुरादु अन्नहु अलैहिस्सलाम हम्मा बिदफ़इहा अन नफ़्सिही व मनहिहा अन ज़ालिकल कबी लिअन्नल हम्मा हुवल क़स्द, कि अगर वो आगे बढ़ती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या इरादा किया था? उसके मुंह पे थप्पड़ मारने का। अगर वो आपकी तरफ आपको माइल करने के लिए अपनी तरफ बुलाती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें थप्पड़ मार देना था और उन्होंने उसको रोक देना था।